ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن شناسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہمارے درس کا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ کھڑا زبر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم تختی نمبر 11 شروع کریں گے۔ کڑی حرکات میں ہم سٹارٹ ہیں۔ کڑا زبر ہم کس طرح لکھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے، سیم اسی طرح کڑی زیر بھی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ الٹا پیش بھی ہیں۔ کڑا زبر ہم حرف کے اوپر لگاتے تھے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے تھے۔ یہاں پر کڑی زیر ہیں، کڑی زیر کو ہم ایک الف کے برابر تو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو حرف کے نیچے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ڈیفرنس ہم کس طرح جانیں گے؟ زبر کی تختی میں ہم نے کڑا زبر اس کو آپس میں کمپیئر کیا اور پھر آپ کو فرق بتایا۔ یعنی زبر کو ہم نصف الف کے برابر پڑھتے ہیں، حرف کے اوپر لگاتے ہیں۔ کڑا زبر حرف کے اوپر لگاتے ہیں اور ایک الف کے برابر پورا پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کڑی زیر ہیں تو زیر کو ہم جو ترچی لائن ہوتی ہے، سلانٹ لائن ہوتی ہے زیر، اس کو ہم حرف کے نیچے لگاتے ہیں اور اس کو نصف الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں کھینچ کے پڑھتے۔ فار ایگزامپل با زیر کیا بنا؟ بی، بی، با زیر بی۔ اب یہاں پر کڑی زیر ہے تو کڑی زیر کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ ایگزامپل کیا ہوگی؟ با کڑی زیر بی، بی، یعنی اس کو ایک الف کے برابر زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ زیر کو نصف الف جبکہ کڑی زیر کو ایک الف کے برابر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ڈیفینیشن آپ نے اپنی مائنڈ میں بٹھانی ہے۔ کڑی زیر ہم حرف کے نیچے لگاتے ہیں اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 11 کون سی ہے؟ کڑی زیر۔ کڑی زیر کہاں پر لگاتے ہیں؟ حرف کے نیچے لگاتے ہیں۔ کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ ٹھیک ہو گیا؟ با زیر بی اور با کڑی زیر بی، یہ ڈیفرنس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حروف کی آپس میں ڈیفرنس ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ با کڑی زیر، با کڑی زیر۔ ٹھیک ہے، زیر اور کڑی زیر دونوں نیچے لگتے ہیں، لیکن زیر نصف الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں اور کڑی زیر کو ایک الف کے برابر۔ ٹھیک ہو گیا؟ با کڑی زیر۔ اب اس کا ساؤنڈ بنائیں گے، اس کا روا بنائیں گے، کس سے کیا بنا؟ با کڑی زیر بی، با کڑی زیر بی۔ ہم با کڑا زبر با اوپر کی طرف آواز کو لے کے جاتے تھے، یہاں پر نیچے۔ ٹھیک ہے، ایکشن نیچے ہوگا۔ با کڑی زیر بی، تا کڑی زیر، اس کا ہجہ ہو گیا تا کڑی زیر تی، تی، تا کڑی زیر تی، ثا کڑی زیر، ثا کڑی زیر ثی، جیم کڑی زیر، جیم کڑی زیر جی، حا کڑی زیر، یہ ہجہ ہے اس کا، حا کڑی زیر حی، رواں اس کا یہ بنا، حا کڑی زیر حی، خا کڑی زیر، خا کڑی زیر خی، خا کڑی زیر خی، دال کڑی زیر، دال کڑی زیر دی، ذال کڑی زیر، رواں کیا ہوگا؟ ذال کڑی زیر ذی، را کڑی زیر، را کڑی زیر ری، زا کڑی زیر، زا کڑی زیر زی، سین کڑی زیر، سین کڑی زیر سی، شین کڑی زیر، شین کڑی زیر
شی صاد کڑی زیر صاد کڑی زیر صی ضاد کڑی زیر ضاد کڑی زیر ضی طا کڑی زیر طا کڑی زیر طی ظا کڑی زیر ظا کڑی زیر ظی عین کڑی زیر عین کڑی زیر عی غین کڑی زیر غین کڑی زیر غی فا کڑی زیر فا کڑی زیر فی قاف کڑی زیر قاف کڑی زیر قی کاف کڑی زیر اب اس کا روا قاف کڑی زیر قی کاف کڑی زیر کاف کڑی زیر کی قاف اور کاف میں فرق جانیے. یہ اکثر اوقات لوگ غلط پڑھتے ہیں، قاف کو کاف پڑھتے ہیں اور کاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں، لیکن جو اپنی اصل حالت ہے قاف کی موٹا پڑھنا اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہیں، یہ حالت اس کی وہ ترک کر دیتے ہیں اور قاف کو پراپر پھر نہیں پڑھتے، اور قاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں اور کاف کو تو ویسی بھی کاف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ میں پہلے اسباق میں بتا چکا ہوں کہ اس کی میننگ جو ہے بالکل چینج ہو جاتی ہیں. اگر کسی جگہ پر قل ہے تو اس کو کل پڑھتے ہیں، تو کہنا اور کانا اس میں کافی ڈیفرنس ہے. جس طرح سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یہ مثال میں ہر جگہ دے دیتا ہوں. اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی پڑھے کہ قل هو اللہ احد تو اس کا میننگ جو ہے بالکل چینج ہو جاتی ہیں. اعوذ باللہ کہ کائیے اللہ ایک ہیں. تو کہنا اور کانا اس میں کافی ڈیفرنس ہے، تو معنی میں تغیر آ جاتی ہیں، معنی چینج ہو جاتی ہیں اور بندہ گنہگار ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر یہ جو ہم کاوش مشرق ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ عظیم محنت کی جا رہی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ اسی کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی اجر و ثواب دے دے اور آپ تک ہم پراپر تجوید جو ہے وہ پہنچا دے. تو اس میں کافی کوشش کریں. قاف کڑی زیر کیا بنا قی، کاف کڑی زیر کی، لام کڑی زیر اب رواں کیا ہوگا لام کڑی زیر لی، میم کڑی زیر میم کڑی زیر می، نون کڑی زیر نون کڑی زیر نی. نیکسٹ کیا ہے واو کڑی زیر واو کڑی زیر وی، ہا کڑی زیر ہا کڑی زیر ہی، حمزہ کڑی زیر حمزہ کڑی زیر ای، یا کڑی زیر یی. یہ تو تھے ہمارے مفردات با سے یا تک جو ہم نے پڑھ لیے. اب انشاءاللہ ایسے حروف کو پڑھیں گے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں. ہر تختی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر تختی میں ہم آواز حروف کو پڑھیں جس کی پڑھنے کی مقدار اور جس کی موٹائی کی مقدار اور جس کی باریک پن کی مقدار، جس کی آواز کی جو اعتبار ہوتی ہیں آپس میں ملنا جلنا، اس کو ہم کلیئر کریں کہ جو حروف آپس میں آواز کے اعتبار سے مل رہے ہیں اس کو ہم پراپر کیسے پڑھیں گے. تو آئیے یہاں پر بھی کچھ حروف گیون ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ڈیفرنس ہم کریں گے تا اور طا میں کریں گے. تا کو عموماً طا کی نسبت جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہیں اور طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. تا کڑی زیر، ٹھیک ہے. اب اس کی جو ساؤنڈ بنے گی وہ کیا ہوگی تا کڑی زیر
تی، کیا؟ تی تی، اس کے ساتھ جو آواز ملتی جلتی ہے وہ طا کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن طا کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ طا، کڑی زیر، اب اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ طا، کڑی زیر، طی، طی، ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے انشاءاللہ آپ تا اور طا میں جو ہے فرق کو سیکھ چکے ہوں گے کہ تا کو کس طرح پڑھتے ہیں اور طا کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو حروف ہمارے سامنے ہے وہ ثا ہے، سین اور صاد ہے۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور ثا کی جگہ سین پڑھتے ہیں، سین کی جگہ ثا پڑھتے ہیں، اور صاد کو کبھی سین کبھی ثا، تو مطلب اس کی جو ساؤنڈ ہے، پراپر جو آواز ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس کی جگہ غلط پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں۔ ثا، کس طرح پڑھیں گے؟ ثا، نرم حرف ہے، ثا، کڑی زیر، ٹھیک ہو گیا؟ ثا، کڑی زیر، اس سے کیا ساؤنڈ بنے گی؟ ثا، کڑی زیر، ثی، سین، کڑی زیر، اس کا ہجا ہے، اب رواں کس طرح ہوگا؟ سین، کڑی زیر، سی، صاد، کڑی زیر، روا کیا ہوگا؟ صاد، کڑی زیر، صی، صی، صی۔ آپ تینوں میں فرق جانتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ہجا رواں کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ چینجنگ اس میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ فی، ٹھیک ہو گیا؟ سی، صی، ثا، فی، سین، سی، صاد، صی، ٹھیک ہو گیا؟ آواز میں کافی ڈیفرنس ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ثا کو ثا پڑھیں، سین کو سین پڑھیں اور صاد کو صاد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب آپ مفردات میں جو ابتدائی تختی ہیں ہماری مفردات، اس میں آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پوری جو قاعدہ ہے آپ کو پھر آسان ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں انشاءاللہ آپ کو پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اگلے جو حروف ہیں ہمارے ساتھ دو گیون ہیں، وہ ہا اور ہا ہیں۔ ہا کس طرح پڑھتے ہیں اور ہا کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں، جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں وہ یہاں پر یہی ہوتی ہے کہ ہا کو ہا پڑھتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ڈیفرنس وہ نہیں کر پاتے، تو اس کی میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے، اور بندہ اکثر اوقات ثواب کی نیت سے تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن اس کو پراپر تجوید جو ہے وہ نہیں آتی اور وہ غلط پڑھتا ہے، تو اسی وجہ سے کوشش ہمیں کرنی یہی چاہیے کہ ہم پراپر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اپنے اعمال اور اپنے اجر و ثواب کو دگنا کریں، ٹھیک ہے؟ ہا، کڑی زیر، اس کی کیا ساؤنڈ ہوگی؟ ہا، کڑی زیر، کیا بنا؟ حی، ہا، کڑی زیر، ہی، اب یہاں پر حی اور ہی، اس میں کافی فرق ہے۔ ہا کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، ہم بچوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر ہاتھ رکھے، حی، حی، یعنی وسط حلق سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر درمیان سے، گلے کے درمیان سے، یہاں پر وسط حلق سے حی، اور ہی یعنی ہا، ہا کو سینی کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سینی کی طرف جو حلق کا حصہ ہے یہاں سے ادا کریں گے، یہاں پر ہاتھ رکھے، ہی، ہی، تو بندے کو جو ہے یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور آسانی سے وہ سیکھنا پڑ جاتا ہے۔ اس کو سیکھنے کا جو پک کرنے کا جو پاور ہے بچے کا وہ کافی تیز ہوتا ہے، لیکن ہم اگر اس کو ایکشن کے تھرو سکھائیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایکشن کے ساتھ پڑھائیں تاکہ آپ کو پراپر آ جائیں سمجھ کہ ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے اور کس ورڈ کو، کس لیٹر کو کہاں سے ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ حی، ٹھیک ہو گیا؟ وسط حلق سے، ہی، سینی کی طرف سے، حی، ہی، انشاءاللہ آپ کو اس میں فرق جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ جو حروف ہیں ذال، زا، ضاد اور ظا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم فرق جانیں گے کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ ذال کو نرم پڑھیں گے، زا کو سخت پڑھیں گے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ظا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور نرم پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ذال، کڑی زیر، کیا بنا اس سے؟ ذی،
ذی. نیکسٹ کیا ہے؟ ز، کڑی زیر، اس سے کیا بنا؟ زی، زی. نیکسٹ کیا ہے؟ ضاد، کڑی زیر، کیا بنا؟ ضی، ضی. نیکسٹ کیا ہے؟ ظا، کڑی زیر، کیا بنا؟ ضی، ضی. اب یہاں پر میں آپ کو کمبائن اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ دہراتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس میں فرق سمجھ آ جائے گا کہ ہم اس کو کس کس طرح پڑھتے ہیں. وی، زی، ضی، ضی. ٹھیک ہو گیا؟ اب بڑھتے ہیں عین اور حمزہ کی طرف. اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، عین کو پراپر نہیں پڑھتے، عین پڑھتے ہیں، کبھی عین پڑھتے ہیں. تو عین پڑھنا چاہیے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. عین، کڑی زیر، کیا بنا؟ عین، عین. حمزہ کڑی زیر، ای، عی اور ای، اس میں کافی ڈفرینس ہے. عی، ای. عین کی جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ عی. اور حمزہ ای، آ، یعنی جس طرح ہم عین پڑھتے ہیں، عین یہاں سے. ٹھیک ہے؟ تو اس کی ساؤنڈ کس طرح بنے گی؟ عی. اور حمزہ ای. ٹھیک ہے؟ انگلش والی جو ای ہوتی ہے تو بس وہی یہاں پر کافی ہے. حمزے کی جو ساؤنڈ بنتی ہے، حمزہ کڑی زیر ای، اے بی سی والی جو ای ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر بالکل اس کی ساؤنڈ اور اس کی ساؤنڈ بالکل میچ کرتی ہیں. یہاں پر اگر آپ ذہن میں وہ رکھیں کہ حمزہ کڑی زیر ای، انگلش والی جو ای ہے، تو بالکل یہاں پر وہ سوٹ کرتی ہیں، اس کو آپ پڑھیں تو بالکل حمزے کی جو ساؤنڈ ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے. لیکن عین والی جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے، عی، وہ اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جو حروف ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ قاف اور کاف، یہ کامن غلطی ہیں. یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، قاف کو کاف اور کاف کو ویسی بھی کاف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کی فرق جانتے ہیں کہ اس میں ہم کس طرح قاف اور کاف کو کس طرح پڑھیں گے. قاف، کڑی زیر، کیا بنا؟ قی، کیا بنا؟ قی. اب اس کے برعکس اب ہم کاف کو پڑھیں گے تو کاف کو اور قاف میں اس میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. میں اکثر یہ بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اس میں کافی فرق ہے، لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو اس کی جو غلطی ہے وہ بہت زیادہ مطلب معنی کو بہت زیادہ بگاڑ اس میں پیدا کرتی ہیں، اور معنی جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوشش کریں کہ اس کو ہم پراپر پڑھیں. قاف، کڑی زیر، کیا بنا؟ قی. کاف، کڑی زیر، کیا بنا؟ کی. آئیے اپنے سبق کو پھر سے دہراتے ہیں. یہاں پر کڑی زیر ہے تو زیر کو ہم، جو ترچی لائن ہوتی ہے، سلانٹ لائن ہوتی ہے زیر، اس کو ہم حرف کی نیچے لگاتے ہیں اور اس کو نصف الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں کھینچ کے پڑھتے. فار ایگزامپل با زیر، کیا بنا؟ بی، بی. با زیر بی. اب یہاں پر کڑی زیر ہے تو کڑی زیر کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. ایگزامپل کیا ہوگی؟ با، کڑی زیر بی، بی. یعنی اس کو ایک الف کے برابر زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے. زیر کو نصف الف، جبکہ کڑی زیر کو ایک الف کے برابر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ڈیفینیشن آپ نے اپنی مائنڈ میں بٹھانی ہے. کڑی زیر ہم حرف کے نیچے لگاتے ہیں اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تختی نمبر 11 کون سی ہے؟ کڑی زیر. کڑی زیر کہاں پر لگاتے ہیں؟ حرف کے نیچے لگاتے ہیں. کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ٹھیک ہو گیا؟ با زیر بی اور با کڑی زیر بی، یہ ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حروف کی آپس میں ڈیفرنس ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ با، کڑی زیر، با، کڑی زیر. ٹھیک ہے؟ زیر اور کڑی زیر دونوں نیچے لگتے ہیں، لیکن زیر نصف الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں اور کڑی زیر کو ایک الف کے برابر. ٹھیک ہو گیا؟ با، کڑی زیر. اب اس کا ساؤنڈ بنائیں گے، اس کا روا بنائیں گے. کس سے؟ کیا بنا؟ با، کڑی زیر بی، با، کڑی زیر بی.
ہم با کڑا زبر با اوپر کی طرف آواز کو لے کے جاتے تھے، یہاں پر نیچے، ٹھیک ہے، ایکشن نیچے ہوگا. با کڑی زیر بی، تا کڑی زیر، اس کا ہجہ ہو گیا تا، کڑی زیر تی، تی، تا کڑی زیر تی، ثا کڑی زیر، ثا کڑی زیر ثی، جیم کڑی زیر، جیم کڑی زیر جی، حا کڑی زیر، یہ ہجہ ہے اس کا، حا کڑی زیر حی، رواں اس کا یہ بنا، حا کڑی زیر حی، خا کڑی زیر، خا کڑی زیر خی، خا کڑی زیر خی، دال کڑی زیر، دال کڑی زیر دی، ذال کڑی زیر، رواں کیا ہوگا، ذال کڑی زیر ذی، را کڑی زیر، را کڑی زیر ری، زا کڑی زیر، زا کڑی زیر زی، سین کڑی زیر، سین کڑی زیر سی، شین کڑی زیر، شین کڑی زیر شی، صاد کڑی زیر، صاد کڑی زیر صی، ضاد کڑی زیر، ضاد کڑی زیر ضی، طا کڑی زیر، طا کڑی زیر طی، ظا کڑی زیر، ظا کڑی زیر ظی، عین کڑی زیر، عین کڑی زیر عی، غین کڑی زیر، غین کڑی زیر غی، فا کڑی زیر، فا کڑی زیر فی، قاف کڑی زیر، قاف کڑی زیر قی، کاف کڑی زیر، اب اس کا رواں، قاف کڑی زیر قی، کاف کڑی زیر، کاف کڑی زیر کی. قاف اور کاف میں فرق جانیے، یہ اکثر اوقات لوگ غلط پڑھتے ہیں، قاف کو کاف پڑھتے ہیں اور کاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں، لیکن جو اپنی اصل حالت ہے قاف کی موٹا پڑھنا اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہیں، یہ حالت اس کی وہ ترک کر دیتے ہیں اور قاف کو پراپر پھر نہیں پڑھتے، اور قاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں اور کاف کو تو ویسی بھی کاف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ میں پہلے اسباق میں بتا چکا ہوں کہ اس کی میننگ جو ہے بالکل چینج ہو جاتی ہیں. اگر کسی جگہ پر قل ہے تو اس کو کل پڑھتے ہیں، تو کہنا اور کانا اس میں کافی ڈیفرنس ہے. جس طرح سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یہ مثال میں ہر جگہ دے دیتا ہوں. اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی پڑھے کہ قل هو اللہ احد، تو اس کا میننگ جو ہے بالکل چینج ہو جاتی ہیں، اعوذ باللہ، کہ کائیے اللہ ایک ہیں. تو کہنا اور کانا اس میں کافی ڈیفرنس ہے، تو معنی میں تغیر آ جاتی ہیں، معنی چینج ہو جاتی ہیں اور بندہ گنہگار ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر یہ جو ہم کاوش مشرق ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ عظیم محنت کی جا رہی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ اسی کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی اجر و ثواب دے دے اور آپ تک ہم پراپر تجوید جو ہے وہ پہنچا دے. تو اس میں کافی کوشش کریں. قاف کڑی زیر کیا بنا قی،
کاف کڑی زیر کی، لام کڑی زیر، اب رواں کیا ہوگا؟ لام کڑی زیر لی، میم کڑی زیر میم کڑی زیر می، نون کڑی زیر نون کڑی زیر نی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ واو کڑی زیر واو کڑی زیر وی، ہا کڑی زیر ہا کڑی زیر ہی، حمزہ کڑی زیر حمزہ کڑی زیر ای، یا کڑی زیر یی۔ یہ تو تھے ہمارے مفردات با سے یا تک جو ہم نے پڑھ لیے۔ اب انشاءاللہ ایسے حروف کو پڑھیں گے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، ہر تختی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر تختی میں ہم آواز حروف کو پڑھیں، جس کی پڑھنے کی مقدار اور جس کی موٹائی کی مقدار اور جس کی باریک پن کی مقدار، جس کی آواز کی جو اعتبار ہوتی ہیں آپس میں ملنا جلنا، اس کو ہم کلیئر کریں کہ جو حروف آپس میں آواز کے اعتبار سے مل رہے ہیں اس کو ہم پراپر کیسے پڑھیں گے۔ تو آئیے یہاں پر بھی کچھ حروف گیون ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ڈیفرنس ہم کریں گے تا اور طا میں کریں گے۔ تا کو عموماً طا کی نسبت جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہیں اور طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، تا کڑی زیر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ساؤنڈ بنے گی وہ کیا ہوگی؟ تا کڑی زیر تی، کیا؟ تی تی۔ اس کے ساتھ جو آواز ملتی جلتی ہے وہ طا کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن طا کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ طا کڑی زیر، اب اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ طا کڑی زیر طی، طی، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ تا اور طا میں جو ہے فرق کو سیکھ چکے ہوں گے کہ تا کو کس طرح پڑھتے ہیں اور طا کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو حروف ہمارے سامنے ہے وہ ثا ہے، سین اور صاد ہے۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور ثا کی جگہ سین پڑھتے ہیں، سین کی جگہ ثا پڑھتے ہیں، اور صاد کو کبھی سین کبھی ثا، تو مطلب اس کی جو ساؤنڈ ہے پراپر جو آواز ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس کی جگہ غلط پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں۔ ثا کس طرح پڑھیں گے؟ ثا نرم حرف ہے، ثا کڑی زیر، ٹھیک ہو گیا، ثا کڑی زیر، اس سے کیا ساؤنڈ بنے گی؟ ثا کڑی زیر ثی، سین کڑی زیر، اس کا ہجہ ہے۔ اب رواں کس طرح ہوگا؟ سین کڑی زیر سی، صاد کڑی زیر، روا کیا ہوگا؟ صاد کڑی زیر صی، صی، صی۔ آپ تینوں میں فرق جانتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ہجہ رواں کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ چینجنگ اس میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ فی، ٹھیک ہو گیا، سی، صی، ثا، فی، سین، سی، صاد، صی، ٹھیک ہو گیا۔ آواز میں کافی ڈیفرنس ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ثا کو ثا پڑھیں، سین کو سین پڑھیں اور صاد کو صاد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب آپ مفردات میں جو ابتدائی تختی ہیں ہماری مفردات، اس میں آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پوری جو قاعدہ ہیں آپ کو پھر آسان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اگلے جو حروف ہیں ہمارے ساتھ دو گیون ہیں، وہ ہا اور ہا ہیں۔ ہا کس طرح پڑھتے ہیں اور ہا کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں، جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں وہ یہاں پر یہی ہوتی ہے کہ ہا کو ہا پڑھتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ڈیفرنس وہ نہیں کر پاتے، تو اس کی میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے اور
بندہ اکثر اوقات ثواب کی نیت سے تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن اس کو پراپر تجوید جو ہے وہ نہیں آتی اور وہ غلط پڑھتا ہے، تو اسی وجہ سے کوشش ہمیں کرنی یہی چاہیے کہ ہم پراپر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اپنے اعمال اور اپنے اجر و ثواب کو دگنا کریں. ٹھیک ہے. کڑی زیر، اس کی کیا ساؤنڈ ہوگی؟ کڑی زیر کیا بنا؟ حی. کڑی زیر ہی. اب یہاں پر حی اور ہی اس میں کافی فرق ہے. ہا کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، ہم بچوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے پڑھے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر ہاتھ رکھے، حی حی یعنی وسط حلق سے. ٹھیک ہے. یہاں پر درمیان سے، گلے کے درمیان سے، یہاں پر وسط حلق سے حی. اور ہی یعنی ہا، ہا کو سینے کی طرف. ٹھیک ہے. یہاں پر سینے کی طرف جو حلق کا حصہ ہے یہاں سے ادا کریں گے. یہاں پر ہاتھ رکھے ہی ہی، تو بندے کو جو ہے یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور آسانی سے وہ سیکھنا پڑ جاتا ہے. اس کو سیکھنے کا جو پک کرنے کا جو پاور ہے بچے کا وہ کافی تیز ہوتا ہے، لیکن ہم اگر اس کو ایکشن کے تھرو سکھائیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایکشن کے ساتھ پڑھائیں تاکہ آپ کو پراپر آ جائیں سمجھ کہ ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے اور کس ورڈ کو، کس لیٹر کو کہاں سے ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے. حی. ٹھیک ہو گیا. وسط حلق سے ہی، سینے کی طرف سے حی ہی. انشاءاللہ آپ کو اس میں فرق جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ جو حروف ہیں ذال، زا، ضاد اور ظا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم فرق جانیں گے کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے. ذال کو نرم پڑھیں گے، زا کو سخت پڑھیں گے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ظا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور نرم پڑھیں گے. تو آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ذال کڑی زیر کیا بنا اس سے؟ ذی. ذی. نیکسٹ کیا ہے؟ ز کڑی زیر، اس سے کیا بنا؟ زی. زی. نیکسٹ کیا ہے؟ ضاد کڑی زیر کیا بنا؟ ضی. ضی. نیکسٹ کیا ہے؟ ظا کڑی زیر کیا بنا؟ ضی. ضی. اب یہاں پر میں آپ کو کمبائن اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ دہراتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس میں فرق سمجھ آ جائے گا کہ ہم اس کو کس کس طرح پڑھتے ہیں. وی، زی، ضی، ضی. ٹھیک ہو گیا. اب بڑھتے ہیں عین اور حمزہ کی طرف. اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، عین کو پراپر نہیں پڑھتے، عین پڑھتے ہیں، کبھی عین پڑھتے ہیں، تو عین پڑھنا چاہیے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. عین کڑی زیر کیا بنا؟ عین. عین. حمزہ کڑی زیر ای. عی اور ای اس میں کافی ڈفرینس ہے. عی. ای. عین کی جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ عی. اور حمزہ ای. ع یعنی جس طرح ہم عین پڑھتے ہیں، عین یہاں سے. ٹھیک ہے. تو اس کی ساؤنڈ کس طرح بنے گی؟ عی. اور حمزہ ای. ٹھیک ہے. انگلش والی جو ای ہوتی ہے تو بس وہی یہاں پر کافی ہے. حمزے کی جو ساؤنڈ بنتی ہے حمزہ کڑی زیر ای، اے بی سی والی جو ای ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر بالکل اس کی ساؤنڈ اور اس کی ساؤنڈ بالکل میچ کرتی ہیں. یہاں پر اگر آپ ذہن میں وہ رکھیں کہ حمزہ کڑی زیر ای انگلش والی جو ای ہے تو بالکل یہاں پر وہ سوٹ کرتی ہیں، اس کو آپ پڑھیں تو بالکل حمزے کی جو ساؤنڈ ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے. لیکن عین والی جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے، عی وہ اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو حروف ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ قاف اور کاف یہ کامن غلطی ہیں، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، قاف کو کاف اور کاف کو ویسی بھی کاف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئیے اس کی فرق جانتے ہیں کہ اس میں ہم کس طرح قاف اور کاف کو کس طرح پڑھیں گے. قاف کڑی زیر کیا بنا؟ قی. کیا بنا؟ قی. اب اس کے برعکس اب ہم کاف کو پڑھیں گے تو کاف کو اور قاف میں اس میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. میں اکثر یہ بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اس میں کافی فرق ہے، لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو اس کی جو غلطی ہے وہ بہت زیادہ مطلب معنی کو بہت زیادہ بگاڑ اس میں پیدا کرتی ہیں اور معنی جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوشش کریں کہ اس کو ہم پراپر پڑھیں.
قاف کڑی زیر کیا بنا؟ قی. کاف کڑی زیر کیا بنا؟ کی. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.